बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी घर में खुश आमदीद। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी से मुतालिक एक सच्ची और सबक आमूज़ कहानी है। वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक शोर मचा हुआ था पूरे सदर बाजार में। कई दुकानदार उन तीनों को मार पीट रहे थे। मेरे कदम उनकी मारपीट पर रुक गए थे। वो दोनों हम उम्र और खासी पुरकशिश पर्सनैलिटी की मालिक थीं और हाथ में बड़े बड़े शापर उठाए खड़ी औरत जो इनकी नौकरानी लग रही थी। ये सारी कार्रवाई देखने के बाद पता चला कि वो तीनों चोर थीं। बड़े बड़े शापरों में कीमती सूट, जर्सियाँ, बच्चों के मलबूसात, जूतियाँ, ज्वेलरी वगैरह भरी हुई थी। मैंने मुदाखलत करते इनको लोगों से छुड़ाया और करीबी जूलर की शॉप में उनको पनाह दिलवा दी। अभी पिछला काम ख़त्म नहीं हुआ था और दुकानदार अपना अपना माल इकट्ठा करने में लगे हुए थे। इसी असना में उस जूलर ने जिसकी दुकान में इन लोगों को मैंने बचाकर पनाह दिलवाई थी, इसने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, इनमें से एक लड़की ने पिछले साल मेरी शॉप से एक सेट चुराया था। ये लड़की और एक उसकी साथी अपने हमरा एक आदमी को लेकर जेवर खरीदने आई थी। उन्होंने कई डिज़ाइन के सेट निकलवाए थे और जब ये दुकान से सिर्फ एक अंगूठी खरीद कर चले गए तो हमें इल्म हुआ कि सेट की चोरी हो गई है। उस सेट की मालियत 2.25 लाख थी। कैमरे में इनकी फुटेज भी रिकॉर्ड है। ठीक है, अगर इसकी फिल्म बनी हुई है तो इससे चोरी बरामद करवाते हैं। ए डिवीज़न के इंस्पेक्टर मलक तारक अमान को इसी वक्त फ़ोन किया गया। वो थोड़ी देर के बाद पुलिस वैन में मुलाजमों के साथ आ गए जो रोज़मर्रा की गश्त पर कहीं करीब ही थे और फिर इन तीनों को पुलिस वैन में बिठाकर थाना ए डिवीज़न ले गए। करामत जूलर का मालिक करामत अली इस बात पर बज़िद था कि इसकी शॉप पर से सोने का 2.25 लाख वाला सेट इस लड़की ने ही चुराया था। शाम को मैं थाना ए डिवीज़न के इंस्पेक्टर मलक तारक अमान साहब को मिला, जिसने मुझे इन तीनों से मिलने की इजाज़त दे दी, जिनको उन्होंने मुहर्रर के पिछले कमरे में बिठाया हुआ था। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने बाहर लगी कुंडी हटाते मुझे कमरे में बैठी इन तीनों वारदाती खवातीन के पास भेज दिया। वो तीनों बेफिक्री से चारपाई पर बैठी किसी बात पर बहस कर रही थी। मुझ पर नज़र पड़ते वो खामोश हो गई। मैंने करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते उनको अपनी तरफ मुतवज्जह करते अपने आने का मकसद बयान किया। उन दोनों की साथी जो दोनों में ज़रा तेज़ थी बोली, देखें आपने वहाँ हमारी मदद की, हम आपकी शुक्रगुजार हैं, मगर वो जूलर ख्वामखा अपना रट्टा डालकर बैठ गया है। छोटी मोटी चीज़ें चुराना हमारा पेशा है, मगर इतनी बड़ी वारदात करना हमारे बस की बात नहीं। मगर वो तो आपकी फुटेज की बात कर रहा था, मैंने दूसरी लड़की को मुखातिब करते हुए कहा। एक बार अंगूठी ज़रूर खरीदी थी मैंने इसकी दुकान से, मगर मुझे क्या मालूम कि इसने अपनी दुकान में कैमरा लगा रखा है। इसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, कौन थी तुम्हारे साथ? पहली वाली ने उससे पूछा। नसरीन और उसका मियाँ था, ये बताकर वो खामोश हो गई। जी आपका नाम? मैंने इस तेज़ तराज लड़की से पूछा। हलीमा, उसने मुख्तसर जवाब में अपना नाम बताया। और उनका? नाहिद, और ये मेरी मुलाजमा रशीदा है। ये रशीदा भी आपके साथ यही धंधा करती है? नहीं, इसका काम ये होता है कि किसी जगह हम इसको बिठाकर खुद दुकानों पर निकल जाती हैं। जब 2-4 चीज़ें काबू हुई इसके सुपुर्द करके हम फिर चल पड़ती हैं। हलीमा ने वारदात करने के बारे में मुझे बताया। आप ये सब कुछ कब से कर रही हैं? चंद मिनट वो खामोश रही, फिर वो नाहिद की तरफ देखते हुए बोली, आप ये जानकर क्या करेंगे? ये बहुत उलझा हुआ मामला है। अगर मैं सब सुनाने बैठ गई तो आप सुन नहीं सकेंगे। हलीमा का लहजा यकदम उदासी में तब्दील हो गया। नहीं, मैंने आपकी मदद के हवाले से बात की थी। मैंने उठते हुए उनकी तरफ देखा। अब बैठे तो सही। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। हम पेशा वराना लोग हैं। हमारे घरों में औरतों से 2 काम ही लिए जाते हैं, या तो उनसे धंधा करवाया जाता है या फिर हेरा फेरी चोरी चिकारी। हमारे मर्द बहू बेटियों की कमाई पर ऐश करते हैं, कम पढ़ने देते हैं हम। अगर कोई कॉलेज तक पहुंच भी जाती हैं तो उसे मर्द फंसाने की भी तरबियत दी जाती है। मैं मैट्रिक तक ही पढ़ी हूँ। नाहिद ने अभी फर्स्ट ईयर के ही पेपर दिए हैं। इसने नाहिद की तरफ इशारा किया। हम दोनों आपस में कज़न हैं। हमारे घरों की सरपरस्ती बड़े बड़े वडेरे करते हैं जिनके साथ हमारी रातें बसर होती हैं। हमने अपने घर वालों को इत्तला कर दी है। शाम तक हम हर हालत में अपने घर पर पहुंच जाएंगी। ये बताकर वो रुक गई।
حلیمہ کے منہ سے نکلی باتوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کی باتوں کو کم از کم تصدیق تو کر لوں۔ میں نے حلیمہ سے اس کا نمبر لیا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ ملک طارق اعوان اپنے آفس میں دو فریقین کی لڑائی کی رودار سن رہے تھے۔ رش لگا ہوا تھا ان کے آفس میں، اس لیے میں اجازت لے کر تھانے سے باہر آ گیا۔ دوسرے دن تھانے فون کرنے پر پتہ چلا کہ کرامت علی کی ان لڑکیوں کے وارث سے کوئی بات ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی رپورٹ غلط فہمی میں ڈال دی۔ دوسرا کوئی بھی ان کے بارے میں شکایت یا چوری کی درخواست والا سامنے نہ آیا، اس لیے پولیس کو انہیں فارغ کرنا پڑا۔ میں روزمرہ کے کاموں میں الجھ گیا۔ ایک دن حلیمہ کی طرف سے مجھے کال وصول ہوئی اور خیر خیریت کے بعد اس کی زبانی معلوم ہوا کہ کرامت جولر نے ناحق 2 لاکھ روپے ہم سے وصول کیے ہیں اور اوپر والے خرچے الگ برداشت کرنے پڑے تھے۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں سے پتہ چلا کہ ناہید دبئی گئی ہوئی ہے کسی پروموٹر کے ساتھ، وہاں مہینہ بھر رہے گی۔ اس کے ساتھ کوئی بھائی وغیرہ گیا ہے کیا؟ میرے سوال پر اس نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بھی بولے بادشاہ ہیں۔ میں نے آپ کو اس دن تانے میں بتایا تھا کہ ہمارے گھر والے ہم سے دھندا اور چوری چکاری کرواتے ہیں، اس لیے ہم ہر جگہ اکیلے ہی آتی جاتی ہیں، چاہے وہ اس ملک میں ہو یا دوسرے ملک میں۔ حلیمہ میں تم سے مل سکتا ہوں کیا؟ ہاں کیوں نہیں، جب چاہو ہمارے گھر تانلا والا آ جاؤ۔ اس کی آواز میں شوخی کا عنصر غالب تھا۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 روز بعد تمہیں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کال کاٹ دی۔ یہ بات میں نے اس سے یوں ہی کہہ دی تھی، ورنہ ایسی فضولیات کا وقت کہاں تھا میرے پاس۔ جیسا کہ اس نے کھلے لفظوں میں یہ بتا دیا تھا مجھے کہ ہم پیشہ ورانہ لوگ ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، کئی ماہ گزر گئے۔ مجھے ایک قیدی کو ملنے فیصل آباد جانا پڑا۔ انسپکٹر کے آفس میں بیٹھے سامنے والی کھڑکی سے باہر دیگر عورتوں کے ساتھ میری نظر حلیمہ پر پڑی، جو دیوار کے سائے میں بیٹھی درس قرآن لے رہی تھی۔ میں نے انسپکٹر صاحب سے حلیمہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس طرف دیکھتے مجھے بتایا کہ وہ 2 ماہ پہلے قتل کے کیس میں اپنے بھائی اور ماموں کے ساتھ جیل میں آئی ہے۔ اتنا بتا کر وہ دوبارہ اپنے سامنے رکھی فائل کے کاغذ دیکھنے لگے۔ میں نے انسپکٹر صاحب سے کہا کہ میں حلیمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر صاحب بولے، ٹھیک ہے راہی صاحب، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ کہتے میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ ملازم کے ساتھ میں نے زنانہ حصے کی طرف آتے جالی سے دوسری طرف کھڑی حلیمہ کو دیکھ لیا تھا، جو بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے حلیمہ سے کہا، تمہاری FIR میں نے دیکھی ہے، جس میں پولیس انتظامیہ کے مطابق تم نے اپنے بھائی اور ماموں سے مل کر ایک لڑکے کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ گہری پریشانی کے بعد وہ گویا ہوئی۔ جب ہم نے کرامت جولر والے کو 2 لاکھ کی ادائیگی کی اور اوپر بھی خرچہ ہوا جو ادھر ادھر سے پکڑ کر ہم نے کھڑے پیر دیا، اس کی واپسی بھی ضروری تھی۔ ناہید کو 1 لاکھ کے عوض بھجوایا تھا اس کے گھر والوں نے، مگر اس پروموٹر کے ساتھ ہی سیٹ ہو گئی۔ اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ وہی ایڈوانس کے 50,000 پلے پڑے تھے جو ناہید کو جانے سے پہلے ملے تھے۔ اب قرض کی رقم اتارنی تھی، جس کے لیے ہاتھ مارنے کی ضرورت پیش آئی۔ میرے ماموں بشیر، بھائی نیاز اور میں روز تیار ہو کر نکل پڑتے، مگر کسی جگہ کوئی بات بنتی نظر نہ آ رہی تھی۔ میرے ماموں نوسر بازی اور ہیرا پھیری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے حیدرآباد کے ایک وپاری جو کہ فیصل آباد غلہ منڈی سے مکئی خرید کر حیدرآباد بھجواتا ہے، واقفی گاڑ لی۔ کیونکہ ماموں بشیر جیب تراشی کا بھی ماسٹر تھا، اکثر سبزی منڈی، غلہ منڈی اور مواشی منڈی، جہاں خرید و فروخت کرنے والوں کا رش ہوتا، وہاں پہنچ جاتا تھا۔ مکئی کے ڈیر پر بولی ہو رہی تھی کہ وہ بھی پہنچ گیا، اور 1-2 بار اس نے بولی بھی دی جیسے وہ بھی مکئی کا خریدار ہو۔ اسی دوران حیدرآباد کے وپاری علی اختر سے واقفیت ہو گئی۔ یوں ہی ادھر ادھر ڈیروں پر پھرتے علی اختر سے ماموں نے ہماری تاندلہ والی منڈی کی تعریف کر دی کہ وہاں مکئی خشک اور تھوڑے کم ریٹ پر مل جاتی ہے۔ اس کی باتوں میں آ کر علی اختر نے میرے ماموں کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، میرے ماموں کو کھانے کے لیے وہ ساتھ لے گیا۔ کافی دیر تک ماموں نے اسے سبز باغ دکھائے، پھر اجازت لے کر وہ واپس گھر آ گیا۔ جاتے ہوئے اپنا فون نمبر اور ایڈریس علی اختر کو دیتا آیا تھا۔ واپس گھر آ کر ماموں بشیر نے مجھ سے علی اختر کو پھانسنے کی بات کی۔ میرے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا؟ بطخ کا بچہ تو انڈے سے نکلتے ہی تیرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ میں نے حامی بھرتے اسے کہا کہ ایک بار اسے گھر تک لے آؤ، باقی مجھ پر چھوڑ دینا۔ دوسرے دن علی اختر کی کال آئی جو ہمارے پاس آنے کے لیے تیار تھا۔ ماموں نے کھانے کا سامان لا دیا۔ میں گھر والوں کے ساتھ صفائی وغیرہ اور کھانا بنانے میں لگ گئی کہ ماموں کی محنت آ رہی ہے۔ محنت ہم اس کو کہتے تھے جس کو لوٹنا ہوتا تھا۔ دوپہر کو اس کی کال آ گئی کہ میں بس اسٹینڈ پر پہنچ گیا ہوں۔ میرا ماموں موٹر سائیکل پر اسے لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہمراہ ایک 35-40 سال کا آدمی ہمارے گھر آ گیا۔
जिसे मामू बैठक में बिठाकर अंदर आया और चाय वगैरह के लिए कहा और मुझे तैयार होकर चाय लाने का कहकर फिर बैठक में वापस चला गया। मैं खूब बन सवर कर चाय के बर्तन उठाए दस्तक देती बैठक में दाखिल हुई। बड़ी नज़ाकत से मैंने चाय के बर्तन मेज़ पर रखते, बालों को झटका देते पीछे हटाया और अली अख्तर को सलाम करते कपों में चाय उंडेलने लगी। जी चीनी, मैंने बराह रास्त अली अख्तर की आंखों में झांकते हुए पूछा। उसने भी बर्जस्ता मेरी बात के जवाब में कहा, 1 चम्मच 2 बार। जी, कहते मैंने 2 चम्मच चीनी डालते कप इस अंदाज में उसके हाथ में दिया कि मेरे हाथ का लम्स वो महसूस कर सके। मेरे मामू ने अली अख्तर को मुखातिब करते बताया, मेरी भांजी हलीमा मेरे सारे कारोबार का हिसाब रखती है, यानी मेरी अकाउंटेंट है। मैं जाने लगी तो मेरे मामू ने मुझे मुखातिब करते कहा कि अली अख्तर साहब भी हमारी तरह मकई का काम करते हैं। हैदराबाद में उनका कारखाना है जहाँ बेसन और वंडा बनता है। ये मुख्तलिफ मंडियों से मकई खरीद कर हैदराबाद भिजवाते हैं। मेरी इनकी मुलाकात फैसलाबाद मंडी में माल देखते हुए हुई थी। मामू बशीर इस तरह बात कर रहे थे जैसे वो सचमुच के व्यापारी हों। ये रात इधर हमारे मेहमान हैं, खाने का बंदोबस्त करें इनके लिए। जी मामू, कहते मैं कमरे से बाहर निकल गई। अंदर आके मैंने अपने भाई नियाज से कहा कि अब तुम भी अली अख्तर को मिलाओ, मगर बाहर से आना, ठीक है। ये कहते वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने एंट्री मारी। बैठक में आते ही उसने सलाम किया। मैं दरवाजे के करीब आ गई और उसकी अदाकारी का जायजा लेने लगी। मामू यार, उकाड़ा की मंडी तो बहुत तेज है, बस फेरा ही पड़ा है। इसने ये भावर करवा दिया दोनों को जैसे वो मकई के लिए ही गल्ला मंडी उकाड़ा गया हुआ था। मामू ने अली अख्तर को बताया कि ये भी मेरे साथ ही काम करता है, अजनास का। थोड़ी देर के बाद वो तीनों हमारे मकामी गल्ला मंडी जाने के लिए घर से निकल गए। शाम को जब वापस आए तो मुझे पता चला 2 डेयरियां अली अख्तर ने खरीद ली थीं और रकम बैंक के थ्रू हो गई थी। उसी आरती को जिसने माल हैदराबाद में निगरानी में भिजवाया था। फैसलाबाद मंडी से हमारी मंडी नरम थी, जिस पर अली अख्तर मेरे मामू का शुक्रिया अदा कर रहा था। उनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि वो तांदना वाला ना आने पर शर्मिंदा था। बारी बारी मामू ने सारे घर वालों का तारुफ करवाया। अली अख्तर से रात के खाने के बाद चाय हमने इकट्ठे पी। इस दौरान मैंने अली अख्तर को काफ़ी हद तक काबू कर लिया था। 1-2 बार मैंने उसे ये एहसास दिलाया कि मैं उसमें दिलचस्पी ले रही थी। इसने भी मुस्कुराकर मेरी दिलचस्पी को कबूल करने का काशन दे दिया। मुझे इसका बिस्तर बैठक में ही लगा दिया गया था। रात गए तक भाई और मामू से शीशे में उतारते रहे, फिर सोने के लिए उसे तन्हा छोड़कर अंदर आ गए। मामू मुझे प्यार से हमिया कहते थे। लो हमिया बेटा, अब तुम संभालो इसे। ठीक है मामू, फिक्र ना करो। ये कहते मैं अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई सोने के लिए। मैं अक्सर रात को ट्राउज़र और हाफ बाजुओं वाली शर्ट पहनकर सोती थी। वो मैंने पहनी और नीचे आकर दूध का गिलास तैयार किया और बैठक के दरवाजे पर दस्तक दे दी। अली अख्तर ने दरवाज़ा खोला और मुझ पर निगाह पड़ते ही उसके होश उड़ गए थे। जी आपके लिए दूध, ये कहते मैंने गिलास गिरते गिरते संभाला। आए बैठें। उसकी आवाज़ लरज रही थी। मैं बैठक में आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने दूध के 2 बूंद भरे और खालस होने की तस्दीक कर दी। अली जी, आपको यहाँ हर चीज़ हत्ता के मोहब्बत भी खालस मिलेगी। आप तो शर्माते भी हैं। जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आपकी बातें बहुत प्यारी हैं। उसने हौसला पकड़ते मेरी तारीफ कर दी। आप भी तो बहुत प्यारे हैं। इस बार मैंने उतनी की एक्टिंग की। घर वाले तो माइंड नहीं करेंगे आपको यूं मेरे पास बैठे देखकर। मेरे घर वाले बड़े खुले दिल के मालिक हैं। ये बताते मैं उसके करीब जा बैठी। वो अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, फौरन गड़बड़ा गया। उसकी हालत से पता चल रहा था कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं उसे और तड़पाना चाहती थी, इसलिए मैं जाते जाते इसे अपना दरवाज़ा खुला रखने का कहते उठी और तेज़ी से बाहर निकल गई। कोई आधा घंटा मैंने जानबूझकर टाला और फिर नीचे उतरकर बैठक की तरफ आ गई। बत्ती बंद थी मगर दरवाज़ा अध खुला था, जिसे मैंने आहिस्तगी से अंदर की तरफ करते आहिस्ता से आवाज़ दी। अली सो गए क्या? वो बिस्तर पर बैठा लंबे लंबे सांस ले रहा था। किस कम बहुत को नींद और होश है। ये कहते वो तेज़ी से मेरी तरफ आया और मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। वो दीवानावार मुझको जकड़े हुए था और मेरे लिए ये सब कुछ नई बात तो ना थी। दरवाज़ा तो लगा लो, कोई घर वाला इधर ना आ जाए। मैंने उसे डराने के लिए हवा में तीर उछाला। वो सॉरी कहते उसने बढ़कर बैठक की कुंडी अंदर से चढ़ाई। मैंने मुकम्मल उस पर काबू पा लिया था। सुबह फजर से पहले उसे सैकड़ों फरेब देती उठकर बैठक से निकलकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। दिन चढ़ने तक मैं ऊपर और वो नीचे बैठक में पड़ा सोता रहा। मेरी वालदा ने डरते डरते मुझे जगाया, क्योंकि घर में हर किसी को मेरा एहतराम करना पड़ता था, क्योंकि सबके लिए कमाई का वाह जरिया मैं ही थी। अब
میں نے اٹھ کر خود کو بنا سوار کر ناشتے کا بندوبست کیا۔ دوسری طرف ماموں اور میرے بھائی علی اختر کے پاس بیٹھا اسے گانڈ لینے میں لگا ہوا تھا۔ ناشتے کے لیے میں نے نیاز کو آواز دی، جس نے اندر آتے ہی خوشخبری سنائی کہ وہ ہم سے مل کر مکئی کا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ ہم خریداری کریں گے اور آڑھتیوں کو ادائیگی بذریعہ بینک ہوا کرے گی۔ اگر بینک کے تھرو پیمنٹ ہوگی تو ہمیں کیا فائدہ؟ میں نے ناشتے کی ٹرے اسے پکڑاتے حیرت سے پوچھا۔ ہمیاں وہ ٹھہرا وپاری بڑا چلاک ہے، اسے ابھی تک ہم پر مکمل اعتبار نہیں ہوا۔ جب لین دین چاہے بینک کے تھرو ہوگا تو رستے میں کوئی تو سیڑھی ہوگی نا اوپر جانے کے لیے۔ اچھا تم جاؤ یہ لے کر اور میں چائے کا سامان تیار کرتی ہوں۔ کہتے میں نے اسے ناشتہ دیتے بیٹھک میں دے دیا۔ خود کچھ دیر بعد میں حشر سمانی کے ساتھ چائے والے برتن اٹھائے بیٹھک کے دروازے پر آئی اور دستک کے بعد جب میں بیٹھک میں داخل ہوئی تو میں نے شرماتے ہوئے گڈ مارننگ کہتے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے علی اختر کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکا لی تھی۔ میری اس ادا پر وہ دل تھام کر رہ گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ادھر ادھر کی باتوں میں ہم لوگ کھو کر رہ گئے۔ اس دوران علی اختر نے واپس حیدرآباد جانے کے لیے کہا، جس پر بھائی نیاز اور ماموں بشیر نے بڑی اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے اسے یہ یقین دہانی کروائی کہ اس گھر کو وہ اپنا ہی گھر سمجھے اور ہر فرد کو اپنا سمجھے۔ جب دل چاہے آؤ اور جب دل چاہے اجناس کا کام کرو۔ پھر وہ اٹھ کر واش روم میں تیار ہونے چلا گیا۔ میں نے سب کو اشارتاً سمجھا دیا کہ جب وہ نہا کر تیار ہو جائے اور باہر نکلے تو مجھے موقع دے دینا۔ وہ دونوں سمجھ گئے۔ میں اٹھ کر برتن سمیٹتی کچن میں آ گئی۔ جب وہ تیار ہو کر بیٹھک میں آ بیٹھا تو ماموں بشیر نے نیاز بھائی سے کہا کہ تم ویگن میں سیٹ کا بندوبست کرو فیصل آباد کے لیے، میں اور اختر علی تمہارے پیچھے اسٹینڈ پر آتے ہیں۔ جی اچھا، کہتے وہ باہر نکل گیا۔ ماموں بہانہ بناتے اوپر چلا گیا اور مجھے اشارہ کر گیا۔ میری ایکٹنگ شروع ہو گئی تھی اور میں اپنے چہرے پر یاسیت کے بادل لہراتی بیٹھک میں آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گیا۔ میں بے اختیار ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپاتے سسک اٹھی۔ امیاں خود کو سنبھالو، میں تمہارے رابطے میں رہوں گا۔ جو رشتہ آپ سے استوار ہو گیا ہے میں اس کی ہمیشہ قدر کروں گا۔ اس نے پہلے سے رکھے نوٹ جیب سے نکالے اور زبردستی میرے ہاتھ پر دیتے خود کو سنبھالنے کا کہا۔ ابھی وہ مجھے اسی پوزیشن میں لیے کھڑا تھا کہ اچانک ماموں نے انٹری مار دی۔ بیٹھک میں ہم دونوں جس پوزیشن میں کھڑے تھے بلکہ میں زبردستی اس سے لپٹی کھڑی تھی، ماموں بشیر نے شاندار ایکٹنگ کرتے مجھے ڈانٹا اور کھینچ کر اس کے سینے سے مجھے الگ کر دیا اور قہر بری نظروں سے علی اختر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا صلہ دیا ہے علی اختر صاحب آپ نے میری سادہ دلی کا۔ ایک ہی رات میں آپ کے ہاتھ میری عزت تک جا پہنچے۔ امیاں تمہیں ذرا بھی میری عزت کا جنازہ نکالتے شرم نہ آئی؟ دل چاہتا ہے کہ تیرا گلا دبا دوں۔ اگر تیری یہ بے حیائی کا تماشا تیرا بھائی دیکھ لیتا تو تم دونوں کو ابھی گولیوں سے چھننی کر دیتا۔ علی اختر صاحب میری بانجی تو ابھی بچی تھی، اسے دنیا کی ہوا کا تو ابھی پتہ بھی نہ چلا تھا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اسی دوران میں نے تڑپ کر اپنے ماموں کو مخاطب کیا، ماموں جی آپ ان کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ سارا قصور میرا اپنا ہے، میں جی لوں گی گھٹ گھٹ کر۔ آپ بھائی کو یہ سب کچھ نہ بتانا ورنہ وہ میرا سر کاٹ دے گا۔ ہمارا ڈرامہ عروج پر تھا اور وہ بے حد ڈرا سہما کھڑا امی کو دیکھ رہا تھا۔ میری طرف سے حوصلہ پا کر وہ اس صورتحال سے باہر نکل آیا۔ بشیر صاحب جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ اختر علی نے شرمندگی سے سر نیچے جھکاتے میرے ماموں کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا، اب میری ہمیاں یہاں میرے پاس تمہاری امانت بن کر رہے گی۔ اس فیصلے پر وہ یکدم گھبرا گیا۔ اسی اثنا میں نیاز جو شاید باہر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا بڑے نپے تلے انداز میں اندر آتے ہوئے بولا، جلدی کرے بڑی مشکل سے سیٹ کروائی ہے۔ مگر ہم تینوں کو اس طرح خاموش کھڑے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، پہلے ماموں کی طرف اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، کیا ہوا ہمیاں؟ میں کچھ بولے بغیر رونے لگی۔ مجھ سے پوچھو یہ اپنی کرتوت کیا بتائے گی؟ کیا مطلب ہے ماموں جی؟ اس نے برجستہ پوچھا۔ تمہاری بہن نے اپنا در خود پسند کر لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ہماری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا، اگر اونچا بولو گے تو جگ ہسائی ہوگی۔ اب تو ہماری عزت علی اختر صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ ماموں نے جال پھینکا جو سیدھا علی اختر کے سارے جسم پر پھیل گیا تھا۔ آپ جو بھی کہتے ہیں میں ہر جانا سہنے کے لیے تیار ہوں۔ نیاز بھائی نے بلا کی ایکٹنگ کرتے خود کو دیوار سے جا ٹکرایا۔ علی اختر بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کون شادی کرے گا میری معصوم بہن سے؟ میں بھی تیار ہوں، آپ نکاح کا بندوبست کریں۔ علی اختر نے جوش میں آتے دونوں کو مخاطب کیا۔ اتنے میں گھر کے سارے لوگ اپنے اپنے حصے کا کردار نبھاتے بیٹھک میں پہنچتے گئے۔ دبی زبان میں بیٹھک مچھلی مارکیٹ بن گئی۔ اب بازی میرے ہاتھ میں تھی اور شو کارڈ باقی تھا۔
اب آپ لوگ چپ کر جائیں پلیز، میں نے آواز میں رکت پیدا کرتے ہوئے ان کو مخاطب کیا۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ علی آپ آج نہیں جائیں گے؟ جی، علی اختر نے مختصر کہا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ اندر جائیں، میں نے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنا باقی رہ گئی ہے اب؟ نیاز نے پھنکار کر میری طرف دیکھا۔ ماموں جان پلیز ان سب کو اندر لے جائیں، میں نے التجائیہ انداز میں ماموں بشیر کو مخاطب کیا۔ ماموں کے اشارے پر وہ سارے لوگ بیٹھک سے باہر چلے گئے تو ماموں نے مجھے یہ کہتے علی اختر کی طرف دیکھا، بیٹی یہ سب میرا قصور تھا، نہ میں کسی غیر مرد کو گھر لاتا اور نہ یہ سب نظر آتا مجھے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں اور علی اختر اکیلے رہ گئے تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، علی آپ مجھے مجبوری سے اگر نکاح میں لے رہے ہیں تو مت کریں یہ سب کچھ۔ میں اپنے گھر والوں کو خوب جانتی ہوں، یہ لالچی لوگ ہیں، ان سے لین دین کی بات کریں۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا مطمئن ہو گیا اور اس نے بغیر کوئی ہیل حاجت کے 5 لاکھ دینے کی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے میں ماموں کو بلاتی ہوں۔ میں نے اس کے قریب کھڑے کھڑے اپنے ماموں کو آواز دی۔ وہ لوگ شاید باہر کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ماموں فوراً اندر آ گیا۔ میں نے بڑی بے چارگی کا مظاہرہ کرتے علی اختر کی بات دہرا دی۔ وہ چند پل کھڑا سوچنے کی ایکٹنگ کرتا رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، خادم سے نکاح کر لو گی جسے تم پسند نہیں کرتی ہو؟ میں اس بات کو یہیں پی جاؤں گا۔ ماموں آپ کو پتہ ہے نا آپ کا بیٹا نشئی اور آوارہ ہے، وہ مجھے کیسے سنبھال پائے گا؟ بیٹا وہ خود کو ٹھیک کر لے گا۔ یہ جو ہرجانہ ادا کر رہے ہیں ان سے اس کا علاج کروا دیں گے اور چھوٹا موٹا کاروبار بھی کروا دیں گے، یہ بھی آتے جاتے رہیں گے۔ بیوی تم اس کی کہلاؤ گی اور تعلق واسطہ ان سے ہی رکھنا۔ جب میں نے خود کو کنجر مان ہی لیا ہے تو کیا فرق پڑے گا مجھے ان کے آنے جانے پر؟ کیوں علی ماموں کی بات منظور کرتے ہو آپ؟ ہاں مجھے قبول ہے، کہتے اس نے اپنا موبائل نکالتے حیدرآباد اپنے بڑے بھائی کو فون کیا کہ صبح 5 ناک آن لائن کروا دے، میں نے یہاں مکئی کا سودا کر لیا ہے، مجھے مال بہت پارے کا مل گیا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ شام تک گھر کا سارا ماحول بدل گیا تھا۔ میں اور نیاز علی اختر باہر بھی گئے۔ اس نے نیاز اور مجھے 15-20 ہزار روپے کی شاپنگ بھی کروائی۔ رات گئے تک گھر کے سارے لوگ اکٹھے ہی بیٹھے رہے۔ میں سب کی موجودگی میں اسے اوپر اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے یہ احساس دلا دیا کہ میں اب تمام عمر تمہاری ہوں۔ علی اختر کو بٹھا کر میں نیچے آئی اور سب کو خبردار کیا کہ کہیں یہ رات کو یہاں سے بھاگ نہ نکلے، اس لیے اندر سے تالا لگا دینا اور بیٹھک میں ماموں اور امی کو سلا دینا۔ میں نے وہ تمام رات علی اختر کے نام کر دی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ تینوں بینک گئے۔ حیدرآباد سے رقم آ گئی تھی جو وعدے کے مطابق علی اختر نے میرے ماموں کے سپرد کر دی تھی۔ سارا دن وہ خوش و خرم میرے ساتھ گھر میں رہا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی ملال دکھائی نہ دے رہا تھا، بلکہ اپنی طرف سے مجھے بار بار یقین دلا رہا تھا کہ ہمیاں میں آپ کو ہمیشہ سچے دوست کی طرح ملتا رہوں گا۔ یہ رات بھی میں نے اس کے ساتھ بسر کی تاکہ وہ واپس جا کر دی ہوئی رقم کا کوئی رٹا نہ ڈال دے۔ پھر وہ چلا گیا۔ کئی روز تک ہم نے اس کی رقم سنبھالے رکھی۔ جب یقین ہو گیا کہ مکمل طور پر میرے بس میں ہو چکا ہے تو ہم نے وہ آپس میں بانٹ لی۔ ناہید کے فیصلے نے ہمارے دل میں اس پروموٹر وسیم گڈو کے لیے جو نفرت کا لاوا بھڑکا رکھا تھا اس کو سرد کرنے کے لیے میرے دل میں ایک خیال ابھرا کہ اسے اپنے جال میں پھانس لوں۔ ہاتھ کھلا ہو چکا تھا اور میں نے کوشش کر کے ناہید کا نمبر حاصل کر لیا۔ پہلے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ جب اس نے کال اٹینڈ کی تو میں نے اسے یقین دلا دیا کہ میں تو خود تمہارے پاس آنے کا سوچ رہی ہوں۔ تم گڈو سے میری بات کرو، میرے پاس آنے کا خرچہ بھی ہے اور تمہیں تو علم ہے میں ڈانس بھی بہت اچھا کر لیتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں بھی خوشحال ہو سکتی ہوں۔ آخرکار ہم دونوں بہنیں تو ہیں مگر ہماری دوستی تو اور بھی پکی ہے نا۔ اچھا میں وسیم سے بات کروں گی، اس نے پاکستان آنا ہے اگلے ماہ، اگر وہ مان گیا تو تم سے بات کر لے گا۔ ناہید نے وعدہ کر لیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ ناہید نے وعدے کے مطابق وسیم کو منا لیا تھا۔ اس کی طرف سے فون آ گیا۔ پہلے تو اس نے اپنے کیے پر مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اس کو یقین دلا دیا کہ جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ بہرحال اب تم پر فرض بنتا ہے کہ مجھے بھی کام دلواؤ۔ ٹھیک ہے میں اگلے ماہ آتا ہوں، اتنے میں تم اپنا پاسپورٹ بنا لینا۔ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، تم خود آ کر سب کچھ کر لینا۔ میں نے بڑے روب سے اسے شیشے میں اتارا۔ ٹھیک ہے اب تو آپ سے میرا رشتہ مضبوط بن چکا ہے، اس نے اتراتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ پھر گاہے بگاہے میری دونوں سے بات ہونے لگی۔ اس دوران علی اختر بھی میرے ساتھ چل رہا تھا۔ 1-2 بار اس نے مجھے حیدرآباد سے موکلنگ سے پیسے بھی بھیجے تھے۔
بعد میں پتہ چلا کہ وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا کاروباری بندہ تھا جو میرے چکر میں آ گیا تھا۔ ناہید کی زبانی پتہ چلا کہ کٹو 2 دن بعد پاکستان آ رہا تھا۔ اس نے واپسی پر 2 اور لڑکیوں کو ہمراہ مجھے بھی دبئی ساتھ لے جانا تھا۔ میرے اندر کی نفرت کو بے چینی لگ گئی۔ میں نے اپنے ماموں اور نیاز کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وسیم کو نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب وہ آئے تو اس سے کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس سے وہ الرٹ ہو جائے، باقی کام میرا ہے۔ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ وسیم نے آ کر مجھ سے رابطہ کیا کہ میں فیصل آباد پہنچ چکا ہوں، تم میرے پاس کسی کے ساتھ کل آ جاؤ، پہلے تمہارا پاسپورٹ بنوانا ہے ارجنٹ۔ ٹھیک ہے، میں صبح پہلے ٹائم پہنچ جاتی ہوں اپنے بھائی کے ساتھ۔ رات میری ناہید سے بھی بات ہو گئی جس کو میں نے خوب مطمئن کر دیا تھا۔ صبح سویرے میں نیاز کو لے کر فیصل آباد کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ فیصل آباد پاسپورٹ آفس کے باہر فون کرنے پر وسیم ہمارے پاس آ گیا۔ بڑا تیز ترار لڑکا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے یقین ہو گیا کہ ناہید جیسی لڑکی اس کی باتوں میں پھنس کر پھسل گئی ہوگی۔ ہم دونوں بہن بھائی اس سے بڑے پیار سے ملے اور ناہید کے بارے میں کوئی بھی رد عمل کا اظہار نہ کیا، بلکہ اس کو یقین دلایا کہ تم نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا۔ اس نے اپنے کسی پاسپورٹ ایجنٹ دوست سے پہلے ہی بات کر رکھی تھی جس نے میرے تمام کوائف وغیرہ اور بینک فیس گھنٹہ بھر میں کرا کے رسید ہمارے سپرد کر دی تھی۔ وسیم نے بہت اچھے ہوٹل میں ہمیں کھانا کھلوایا اور وہاں اپنے فون پر ناہید سے بات بھی کروائی۔ ناہید سے نیاز نے بھی بات کی۔ میں اس کے چہرے سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ کس طرف سے گزر رہا تھا۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ رستے میں 1-2 بار وسیم کی طرف سے کال آئی تھی جو مجھ پہ واضح کرنے کے چکر میں تھا کہ وہ بڑا ہی مخلص اور کام آنے والا شخص ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گھر آ کر میں نے اپنے ماموں کو بتایا کہ پہلا قدم کامیاب ہو گیا ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ماموں بشیر نے مجھ سے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ اس کی چائے وغیرہ میں گولیاں ڈال کر پلانی ہے، پھر اگلا اقدام تو آپ جان ہی گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کیا یاد کرے گا کیسے کسی کے اعتماد کو ٹھیس لگائی جاتی ہے۔ رات کو اس کی کال آئی۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ناہید سے چوری مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں ہے تاکہ میں بھی اس کے جھانسے میں آ کر اس کے لیے کمائی کا ذریعہ بنوں۔ میں نے بھی پینترا بدلا اور اسے موقع فراہم کر دیا۔ مجھ سے ہر طرح کی بات کر سکتا تھا۔ آخرکار اس کے دل کی بات منہ پر آ گئی اور اس نے مجھے اکیلے ملنے کی آفر کر دی اور دبئی کا سارا خرچہ بھی خود برداشت کرنے کا کہہ دیا۔ یہ تو میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ ناہید کے ساتھ اس کے رشتے پر ہمارے گھر میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بس ملتے ملاتے رہنا تم دونوں۔ آخرکار اس کی شادی ایک دن کرنا ہی تھی نا، مگر وہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاید ناہید نے اسے منع کر رکھا تھا یا خود ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے ماموں اور بھائی کو ساری کارروائی سنائی کہ وہ اس بات پر رضامند نہیں ہو رہا کہ وہ ہمارے گھر آئے، تو پھر کیا کیا جائے۔ ماموں بشیر نے اپنے دل کا درد چھپاتے جس کی بیٹی کو اس نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے اپنے بس میں کر لیا تھا، کس طرح کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ میں ایک کام کرتی ہوں، اس کو فیصل آباد میں جا کر ملتی ہوں، اس کو گولیاں پلانا میرا کام ہے، بس جب وہ بے ہوش ہو جائے تو تم دونوں وہاں پہنچ جانا، یہاں ہم ٹھہرے ہوں گے، میں تم سے رابطے میں رہوں گی۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے ماموں نے میری بات کی تائید کی۔ وسیم اسے اکیلے میں ملنے کے لیے بے چین تھا اور میں اس کی بے چینی کو مزید بڑھانے میں لگی ہوئی تھی تاکہ اس کی ہر چالاکی دھم توڑ دے اور وہ صرف مجھے حاصل کرنے کے چکر میں پڑا رہے۔ اسی پلان کے تحت میں نے رات کو اس کو فون کیا کہ میں صبح تمہیں ملنے کے لیے آ رہی ہوں، اکیلی، مجھے بس اسٹینڈ سے لے لینا۔ میری طرف سے اس کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ کافی دیر تک میں اس سے بات کرتی رہی۔ صبح اس کی طرف سے کال آئی کہ چل پڑی ہو۔ میں نے کہا بس تیار ہونے لگی، چلتے وقت تمہیں فون کر کے بتا دوں تاکہ تم اس حساب سے بس اسٹینڈ پر آ جانا، مجھے رسیو کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد دوبارہ اس کی طرف سے کال آئی تو میں نے آج نہ آنے کا بہانہ بناتے ہوئے بات 2 دن پر ڈال دی تھی۔ میرا تیر نشانے پر لگا اور وہ بے چین ہو گیا تھا۔ پھر میری باتوں میں الجھ کر اس نے نہ آنے کا سبب پوچھا تو میں نے ماں کے گرنے کا کہتے ہوئے اسے مطمئن کر دیا۔ اپنا خیال رکھنے کا کہتے ہوئے اس نے اجازت لی اور کال کاٹ دی۔ ماموں نے گولیوں کو پیس کر پاؤڈر بنا دیا تھا جس کو میں نے حفاظت سے رکھ لیا تھا۔ 2 دن تک میں اس کی پیاس بڑھاتی رہی، پھر اسے حتمی طور پر ملنے کا پروگرام کر دیا۔ ہم تینوں گھر سے تیار ہو کر فیصل آباد چل پڑے اور اسے تاکید کر دی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں کھڑے انتظار کرتی رہوں۔ نہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، جب قریب پہنچ جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں گھر سے نکل جاؤں گا۔ وہ دونوں پچھلے اسٹاپ پر اتر گئے اور میں نے اسے فون کر کے بتا دیا کہ میں آدھا گھنٹہ تک پہنچ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی نکل رہا ہوں بتا کر وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں میں ویٹنگ روم میں ملوں گا، سیدھا ادھر ہی آ جانا۔ ٹھیک ہے کہہ کر میں نے کال کاٹ دی۔
बस स्टैंड पर आकर रुकी और मैं उतर कर वेटिंग रूम की तरफ आ गई। वसीम बाहर खड़ा मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मुस्कुराकर उसने मेरा खैर मकदम किया और मुझे साथ लेकर स्टैंड से बाहर आया। एक ऑटो रोककर उसने किसी होटल की बात की और हम दोनों बैठ गए। होटल दरमियाने से दर्जे का था। मैंने उसका नाम और एड्रेस याद कर लिया। कमरे में आते ही मैंने खुद को मुसहरी पर ऐसे गिरा दिया जैसे मुझे बड़ी प्यास थी वसीम की। उसने भी मुझे बेसब्री से अपनी बाहों में ले लिया। फिर मैंने वाशरूम जाने का कहते उसे चाय मंगवाने का कहा और खुद वाशरूम में आकर पहले वो पुड़िया संभाली जो मेरे पर्स में थी। फिर फ़ोन पर अपने भाई और मामू को कमरा नंबर और होटल का नाम और एड्रेस बताया और वाशरूम से निकल आई। वसीम टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहा था। मैं सीधी चलती हुई उसके पास आ गई। कुछ देर के लिए मैं ये भूल गई कि मेरा मिशन क्या है। बाहर दस्तक हुई। वसीम ने उठकर दरवाज़ा खोला। बहरा चाय की ट्रे संभाले खड़ा था। अंदर आकर उसने बर्तन टेबल पर रखे और बाहर निकल गया। मैंने मुसहरी से उठकर चाय के बर्तन अपने सामने किए और चाय बनाने लगी। वसीम चीनी 2 चम्मच कहते हुए चैनल बदलने लगा। यही मौका था मेरे पास। मैंने आंख बचाकर वो पुड़िया उसके कप में डालते चीनी और दूध वगैरह मिलाते कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और अपने लिए चाय बनाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि देखे गोलियों के पाउडर का क्या रिजल्ट निकलता है। मैंने दिलरुबाना अंदाज से वसीम को अपनी तरफ मुखातिब किया और पूछा, पसंद आई आपको मेरे हाथ की बनी हुई चाय? उसने बड़ा सा घूंट लेते हुए कहा, नाइस। मैंने अपना कप उठाते उसके करीब आकर बैठ गई और नाहिद के बारे में इससे सवाल किया कि उसे अकेले वहाँ किसके पास छोड़कर आए। उसकी सारी जिम्मेदारी होटल इंतज़ामिया पर है। उसने आखिरी घूंट अपने हलक में उतारते हुए मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मुझे इंतज़ार था इसके मदहोश होने का और मैं उसकी हालत पर नज़र रखे हुए थी। जब मुझे यकीन हो गया कि उसके जज्बात उसका साथ छोड़ गए हैं, फिर वो गनूदगी में डूब गया। उसे मैंने बार बार झुंझोड़ कर जगाने की कोशिश की मगर वो बेखबर पड़ा रहा। मेरे फ़ोन पर नियाज़ की कॉल आई। मैंने उससे कहा कि वो लुढ़क गया है, तुम लोग फ़ौरन होटल पहुँचो। ठीक है, हम करीब ही हैं, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। मामू और नियाज़ बाहर कमरे के दरवाजे पर आन मौजूद हुए। मैंने इख्तियार से दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर आ गए। अच्छी तरह यकीन कर लेने के बाद कि किसी को हमारे प्लान की कोई खबर तो नहीं, तो मैंने दोनों को वक्त ज़ाया किए बगैर इशारा किया और हमने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने और मामू बशीर ने उसकी टांगें और बाजू काबू किए और नियाज़ ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। वसीम का जिस्म थोड़ी देर मचला और फिर ठंडा हो गया। जब हमें यकीन हो गया कि वो मर चुका है तो हम बाहर का ताला लगाकर होटल से खिसक गए। वक्त ज़ाया किए बगैर हम वैगन स्टैंड पे आए और वापस जाने के लिए तैयार खड़ी वैगन में सवार हो गए। 2 दिन बाद नाहिद की तरफ से खदशात के बलबोते वसीम के लवाहकीन ने पुलिस से राब्ता करते हुए मुझे, मेरे मामू बशीर और भाई नियाज़ को गिरफ्तार करवा दिया। तफ्तीश में हम तीनों ने वसीम गुड्डू को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया बताकर वो बेंच से उठ खड़ी हुई और मैं हैरानगी से उस कातिल हसीना को देखता ही रह गया। वो जा चुकी थी। मैं जैसे किसी ट्रांस से बाहर आया था। चेहरा इस तरह भी धोखा देते हैं, मैं ये सोचता ही रह गया था।